کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سانتا کا نام سانتا کلاز آخر کس نے رکھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سانتا کلاز کی جو ظاہری صورت دکھائی جاتی ہے وہ کس نے دریافت کی اور آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ سینٹ نکولس آخر کون تھا؟ کیا اب جانتے ہیں کہ 16ویں صدی میں لوگ کرسمس کے تہوار کو بھولا چکے تھے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ 16ویں صدی میں بہت سے ممالک میں کرسمس کا تہوار ختم ہو چکا تھا؟ تو آئیے ان سوالات کو گہرائی میں جانتے ہیں۔ سانتا کلاز کی شخصیت اصل میں ایک تاریخی شخصیت سینٹ نکولس کے متعلق ہے، جو ریاست متحدہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں کرسمس کا سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں فادر کرسمس بھی یہی کردار ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سینٹ نکولس آخر کون تھا؟ یہ سینٹ نکولس چوتھی صدی کا ایک یونانی بزرگ اور ولی تھا جو اپنی سخاوت اور خاص طور پر بچوں کو تحفے دینے کے لیے مشہور تھا۔ مگر یہاں سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی سے سانتا کلاز کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ شاید اسے نہ کوئی ولی سمجھے گا اور نہ ہی کوئی سخی شخص، بلکہ زیادہ تر لوگ سانتا کو ایک خوش مزاج اور سفید داڑھی والے شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جو بچوں کے لیے خوشیاں لاتا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ سانتا ایک بزرگ اور ولی سے شمالی قطب میں رہنے والا ایک عظیم کردار بن گیا؟ بات دراصل یوں ہے کہ ڈچ لوگوں نے ان کے نام کو سینٹا کلاس میں بدلا اور پھر یہ کردار انگلینڈ کے فادر کرسمس کے تصور کے ساتھ مل کر جدید سانتا کلاس کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سینٹ نکولس چوتھی صدی کے ایک یونانی پادری تھے جو ترکی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنے معجزات اور نیکی کے کاموں کے لیے مشہور تھے، خاص طور پر خفیہ تحفے دینے کے لیے۔ انہیں محتاج خاندانوں کی مدد کرنے پر خاص احترام دیا جاتا تھا، جیسے کہ غربت زدہ لڑکیوں کے موضوع میں چپکے سے جیولری رکھ دینا۔ واشنگٹن آئرونگ نے اپنی تنزیہ کتاب نکربوکر ہسٹری آف نیو یارک میں سینٹ نکولس کا ذکر کیا۔ کتاب کے 7ویں حصے کے دوسرے باب میں وہ سال کے اختتامی تہواروں کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سینٹ نکولس کی جرابیں کبھی بھی اتنی بھری ہوئی نہیں ہوتی جتنی کہ اس بابرکت کرسمس کی شام کو ہوتی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہر گھر خوشی کے دیوتا کا مندر بن جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سینٹ نکولس کو ایک خوش مزاج شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا۔ سانتا کلاز کا یوم عید ہر سال 6 دسمبر کو منایا جاتا ہے، جو ان کی سخاوت کا جشن ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں فادر کرسمس ایک ایسا کردار تھا جو کرسمس کی چھٹیوں سے منسلک تھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید فادر کرسمس سانتا کلاز کو ہی کہا جاتا ہے، مگر فادر کرسمس کا تعلق تحفہ دینے بچوں سے بالکل بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سانتا کلاز اور فادر کرسمس کی روایات آپس میں مل گئیں اور یوں سانتا کلاز کرسمس پر تحفے دینے والا اہم کردار بن گیا۔ امریکہ میں سانتا کلاز کا تصور کرسمس اور تحفے دینے سے مزید مل گیا۔ کلیمنٹ کلارک مور کی نظم A Visit from St. Nicholas میں سانتا کو ایک خوش مزاج شخصیت کے طور پر دکھایا گیا جو اڑنے والی گاڑی اور 12 سنگھا کے ساتھ آتا ہے۔ کارٹونسٹ تھامس ناسٹ نے ہارپرز ویکلی کے لیے سانتا کی تصاویر بنائی جن میں اسے سرخ لباس پہنے، گول مٹول اور سفید داڑھی والے آدمی کے طور پر دکھایا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سانتا کلاز کی جو ظاہری صورت دکھائی جاتی ہے وہ کس نے دریافت کی اور آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ بات ہے 19 صدی کی جب کوکا کولا کمپنی نے سانتا کی تصویر کو اپنے اشتہار کے طور پر استعمال کیا۔ 1930 میں ایجنسی کے ایگزیکٹو آرچی لی نے چاہا کہ اشتہار میں ایسا سانتا دکھایا جائے جو حقیقت پسند بھی ہو اور علامتی بھی۔ اس مقصد کے لیے مشیگن سے تعلق رکھنے والے مصور ہیڈن سنبلوم کو سانتا کلاز کی نئی تصویریں بنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ سنبلوم نے کلیمنٹ مور کی 1822 کی نظم سے متاثر ہو کر ایک نیا سانتا تخلیق کیا۔ مور نے سانتا کو چاق و چوبند، ایک خوش مزاج ہونا کہا تھا، جس سے ایک خوش اخلاق، دوستانہ اور انسانی روپ میں سانتا کی تصویر بنی۔ اگلے 35 سالوں تک سنبلوم نے سانتا کی تصویریں بنائیں جو جدید سانتا کی شناخت بن گئے۔ میوزیم آف آرٹس اینڈ سائنسز نے کوکا کولا سانتا کی روایت کو اپنی شاندار کلیکشن کے ذریعے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اشتہارات اور مشروبات سے متعلق ہر شے کو محفوظ رکھتے ہوئے روٹ فیملی نے امریکہ کے سب سے اہم مشروبات کی تاریخی یادگاریں جمع کی ہے جو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ 1804 میں جان بنٹاروڈ، جو ایک بااثر محب وطن تھا، اس نے نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور سینٹ نکولس کو سوسائٹی اور شہر دونوں کا سرپرست ولی قرار دیا۔ بنٹاروڈ نے آرٹسٹ الیگزینڈر اینڈرسن کو سینٹ نکولس کی تصویر بنانے کا حکم دیا جو مہمانوں کو پہلی سالگرہ کی تقریب میں دی جاتی۔ اس تصویر میں وہ اب بھی ایک مذہبی شخصیت کے طور پر دکھائے گئے تھے جو بچوں کو اچھا برتاؤ کرنے پر انعام دیتے اور ان کی جرابوں میں تحائف چھوڑتے۔
گرچہ سینٹ نکولس ڈے اتنا مقبول نہ ہو سکا جتنا پنٹارو چاہتے تھے، مگر سانتا کلاز کی یہ تصویر بہت زیادہ مقبول ہو گئی۔ سانتا کا تہوار ہر سال 6 دسمبر کو منایا جاتا تھا اور قرون وسطیٰ میں یہ بہت مقبول تھا۔ کیا اب جانتے ہیں کہ 16ویں صدی میں لوگ کرسمس کے تہوار کو بھولا چکے تھے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ 16ویں صدی میں بہت سے ممالک میں کرسمس کا تہوار ختم ہو چکا تھا؟ بات دراصل یوں ہے کہ 16ویں صدی کی اصلاحات کے بعد بہت سے ممالک میں یہ تہوار ختم ہو گیا، البتہ ہالینڈ میں سینٹا کلاز کی روایت قائم رہی۔ 18ویں صدی میں امریکا میں مشرقی ساحل پر ڈچ آبادکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی جو اپنے ساتھ یہ روایت بھی لائی، جو بعد میں امریکی سانتا کلاز میں ڈھل گئی۔ جب ڈچ آبادکار شمالی امریکہ آئے تو وہ اپنے ساتھ سینٹا کلاز کی روایت بھی لائے، جو کہ سینٹ نکولس کا ڈچ نام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سانتا کا نام سانتا کلاز آخر کس نے رکھا؟ سانتا کلاز کا نام دراصل اسی سینٹا کلاز سے نکلا ہے جو سینٹ نکولس کا ڈچ نام ہے۔ جنگ کے بعد نیویارک میں ڈچ روایات میں نئی دلچسپی پیدا ہوئی اور ان کے ساتھ سینٹ نکولس کی مقبولیت بھی بڑھی۔ اب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سینٹا کلاز کی ابتدا سینٹ نکولس سے ہوئی ہے، جو 4ویں صدی کا عیسائی بشپ یعنی بابا پادری ہے، جو اپنی سخاوت کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ اس کا افسانہ پورے یورپ میں پھیل گیا، خاص طور پر ہالینڈ میں، جہاں وہ سینٹا کلاز کے نام سے مشہور ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر تک تھامس ناسٹ جیسے مصوروں نے سینٹا کلاز کی ظاہری شکل کو سرخ سوٹ میں ایک بولڈ داڑھی والے آدمی کے طور پر مضبوط کیا۔ کوکا کولا کے اشتہارات نے اس تصویر کو 1930 میں عالمی سطح پر مزید مقبول کیا۔ اگرچہ سینٹا کلاز ایک حقیقی شخص نہیں ہے، لیکن اس کا کردار کئی جہتوں میں غیر متزلزل وفاداری کی علامت ہے۔ سینٹا کلاز کا بچوں کے ساتھ وفاداری اور ان کی خوشی اور بہبود کے لیے گہرا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ تحائف کی فراہمی کی اس کی سالانہ محبت نوجوانوں کے دلوں میں خوشی لانے کے لیے ایک ثابت قدمی کی علامت ہے۔ اس کی مشہور شراطی یا اچھی فہرست اخلاقی وفاداری کی ایک شکل کو ظاہر کرتی ہے جو بچوں کو مہربان، ایماندار اور خیال رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سخاوت، خیر سگالی اور امید، سال با سال وہ ان اقدار کو پھیلانے کے لیے وفادار رہتا ہے۔ سینٹا کلاز ہر سال ورکشاپ کا انتظام کر کے یلوس کی نگرانی میں صرف ایک رات میں تحائف پیش کر کے اپنی سخاوت کا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے یہ اقدام سیزن کی روایات کے لیے اس کی لگن کی عکاسی کرتے ہیں۔ لوس اپنی ورکشاپ میں انتھک محنت کرتے ہیں، کھلونے تیار کرتے ہیں۔ سینٹا کلاز اپنے لوس اور قطبی ہرن مطلب جس جانور پر سوار ہو کر وہ آتا ہے، ان کے ساتھ مل کر اپنے گہرے احساس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ روڈولف کی قیادت میں قطبی ہرن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کا سفر کامیاب ہو۔ سانتا کو اکثر مہربان اور قدردان کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو ایک مضبوط اور وفادار ٹیم کو متحرک کرتا ہے۔ سینٹا کا کردار صدیوں سے مستقل رہا ہے، وہ اپنی بنیادی شناخت پر قائم رہتے ہوئے ثقافتی تبدیلیوں کو اپناتا ہے، اور یہ روایات نسلوں کو جوڑتی ہے۔ اس کی بے وقت موجودگی لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ کچھ دینا بدلتی ہوئی بھی دنیا میں مستقل ہے۔ سینٹا کلاز جادو میں یقین کی علامت ہے، اس کا وجود مومنین کی وفاداری پر انحصار کرتا ہے۔ سینٹا ایک وفادار شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے اور بچوں اور بڑوں میں یکساں طور پر حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ سینٹا کلاز کی کہانیاں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اس کا تحفہ دینا دولت، حیثیت یا مقام سے منسلک نہیں ہے۔ وہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے بچوں سے ملاقات کرتا ہے، جو محبت اور سخاوت کے لیے مساوات کو ظاہر کرتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی کہ US میں نئے سال کا تہوار عام طور پر نئے سال کی شام 29 دسمبر کو دوستوں اور خاندان کے اجتماعات کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ عام روایات میں پارٹیاں، موسیقی اور آدھی رات تک الٹی گنتی شامل ہے۔ نیو یارک سٹی کے ٹائمز سکوائر میں بال ڈراپ کا سب سے مشہور واقعہ ہے، جو 1907 سے ایک روایت ہے۔ لاکھوں لوگ اس ایونٹ کو براہ راست ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ آدھی رات کو بہت سے شہروں میں آتش بازی آسمان کو روشن کرتی ہے اور لوگ خوشی سے گلے ملنے اور اولڈ لیگ سائن کے گانے کے ساتھ جشن مناتے ہیں۔ نئے سال کا دن 1 جنوری کو اکثر پریڈوں کے ذریعے نشان زد کیا جاتا ہے، جیسے کہ کیلیفورنیا کے پاساڈینا میں روز پریڈ کرنا اور کالج کے فٹ بال گیمز دیکھنا۔ بہت سے امریکی اگلے سال کے لیے ذاتی اہداف طے کرتے ہوئے نئے سال کی قراردادیں بھی بناتے ہیں۔ یہ جشن نئے سال کے شروع ہوتے ہی امید، تجدید اور یکجہتی کا احساس لاتے ہیں۔ Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork?
So for contact, immediately click on the link given in the description now.